مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم جو آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای نے پاکستانیوں کے حوالے سے بڑی سخت ویزا پالیسی جو ہے وہ نافذ کر رکھی ہے، اور پاکستانی حکومت کی اس حوالے سے ابھی تک اس پالیسی کو ختم کرانے کے لیے کوششیں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اب اس کی وجہ سے ایک طرف پاکستانی ورکرز جو ہے وہ بہت کم رہ گئے ہیں جو وہاں پر جا رہے ہیں، اور دوسری جانب جو پاکستانی کاروباری شخصیات ہیں ان کا بھی کاروبار دبئی میں بند ہونے لگ گیا ہے۔ تو اس پہ بات کریں گے، اور اس پہ اب تک جو صرف ایک آواز اٹھی ہے وہ ہے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی، کہ وہ گئے تھے کراچی چیمبر میں، اور کراچی چیمبر میں جب تاجروں نے بتایا تھا کہ جی ہمیں یو اے ای کے ویزے نہیں مل رہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ یو اے ای کی حکومت سے رابطہ بھی کیا تھا اور وہاں پر گئے بھی تھے، لیکن اس ملاقات کا بھی ایسا لگتا ہے کہ یو اے ای کی حکومت نے کوئی اثر نہیں لیا۔ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ اب پاکستانی کمپنیاں یو اے ای بند ہونے لگ گئی ہیں، ایک طرف پاکستانی ورکر نہیں جا پا رہا، وہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، پاکستانیوں کے روزگار کی جگہ جا رہا ہے، دوسرے ملکوں کے لوگوں کو روزگار یو اے ای میں مل رہا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستانی کمپنیاں ظاہر ہے کاروبار کے لیے جو یو اے ای میں ہیں ان کا بزنس بھی جو ہے متاثر ہونے لگ گیا ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم بات کریں پچھلے سال پہلے 7 ماہ میں جنوری سے جولائی کے دوران جو ہے وہ 64,130 پاکستانی ورک ویزوں پر گئے تھے، حالانکہ پچھلے سال بھی بہت کم گئے تھے کیونکہ یہ سختی پچھلے سال ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن اب جو حالانکہ یو اے ای نے وعدہ بھی کیا تھا، ان کے سفیر نے بھی وعدہ کیا کہ جی ہم اس پر نرم کر رہے ہیں، لیکن وہ پالیسی نرم ہونے کے بجائے مزید سخت ہو گئی ہے، اور اس سال جو پہلے 7 ماہ جنوری سے جولائی تک پاکستانی ورک ویزوں پر یو اے ای گئے وہ صرف 13,865 رہ گئے، یعنی 1/4 سے بھی کم پاکستانی ورک ویزوں پر وہاں پر اس سال ابھی تک پہلے 7 ماہ میں گئے ہیں۔ ایک ایسے ملک میں جہاں جو ہے وہ 40-50 لاکھ غیر ملکی ہیں، وہاں پاکستانیوں کی اس سال پہلے 7 ماہ میں صرف 13,865 جانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی جو ہے وہاں پر اب مارجنلائز ہونے لگ گئے ہیں، اور وہاں پر پاکستانیوں کی تعداد اب جو ہے وہ 23 سے کم آ رہی ہے۔ اس لیے بھی کم ہو رہی ہے کہ جب آپ کا ویزا ختم ہو جاتا ہے واپس آ جاتے ہیں تو یہ تو ریپلیسمنٹ بھی نہیں ہو رہی، ورنہ سعودی عرب کے بعد دوسرے نمبر پر جو سب سے زیادہ پاکستانی تھے 13-14 لاکھ 15 لاکھ تعداد آتی ہے وہ ہے یو اے ای میں۔ پھر یو اے ای کو پاکستانیوں نے بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ یو اے ای کی ایئر لائن دیکھ لیں، ایمریٹس ایئر لائن ہو، پھر باقی جو ان کے ادارے کھڑے کریں، پاکستانیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن نہ جانے کیوں اب یہ یو اے ای حکومت ہی بتا سکتی ہے۔ پہلے تو بیکاریوں وغیرہ کا مسئلہ آیا تھا، اس پہ بھی پاکستان قابو پا چکا ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ اتنی سخت پالیسی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ سے اب پاکستانی جو ہے کمپنیاں بھی، جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ پاکستانی کمپنیاں اب پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو بین الملک شبی ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے، وہاں پر امن و امان کے مسائل اور دیگر مسائل، پھر انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، تو پاکستانی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے یو اے ای کو اپنا دوسرا ہب بنا رکھا تھا، دوسرا مرکز بنا رکھا تھا۔ جب آپ کو کسی غیر ملکی سے کوئی تجارتی سودا کرنا ہوتا تھا تو وہاں پر یو اے ای میں جا کر پاکستانی ملاقات کر لیتے تھے، وہیں پر سودے ہو جاتے تھے۔ تو تقریباً سب بڑی کمپنیوں نے، خاص طور پر ٹیک کمپنیوں نے، جو آئی ٹی کی کمپنی ہے، انہوں نے یو اے ای میں اپنے دفاتر بنا رکھے تھے۔ تو یہ ایک سہولت یہ تھی یو اے ای میں دبئی میں کہ کراچی سے جو ہے وہ آپ جتنا ٹائم اسلام آباد لگتا ہے اتنا ٹائم دبئی میں لگتا ہے فلائٹ کا، پھر کرایہ بھی تقریباً ایک جیسا۔ تو یہ وہ سہولتیں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے پاکستانیوں نے یو اے ای کو اپنا مرکز بنایا ہوا تھا۔ اس سے یو اے ای کی اکانومی کو بھی فائدہ ہو رہا تھا، وہاں پر روزگار تھا، وہاں پیسہ جا رہا تھا، لیکن اب یہ ظاہر ہے ہم کیا اس بارے میں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہماری حکومت کی، پاکستانی حکومت کی کوتاہی ہے کہ وہ پاکستانیوں کے حوالے سے نہیں سوچتی۔ جو اس حکومت سے سب سے زیادہ پاکستانیوں کو شکایت ہے کہ وہ ہر معاملے کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن پاکستانیوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ صرف وزیر داخلہ محسن نقوی نے یہ معاملہ یو اے ای کے سامنے اٹھایا، باقی پورے ہمارے وزیر اعظم صاحب، پوری جو ایک لاؤ لشکر ہے جو ہر طرف جاتا ہے، گھومتا پھرتا ہے تیاروں میں، لیکن جہاں پاکستانیوں کی بات ہے، پاکستانیوں کو ویزے نہیں مل رہے، اب پاکستانیوں کو کاروبار متاثر ہونے لگ گیا ہے، پاکستانیوں کو جو ملازمتیں نہیں مل رہی اس کی وجہ سے زر مبادلہ کم ہونے لگ جائے گا، اس پہ اب جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ تو اب جو یہ ہوا ہے کہ حبیب رائس ملز ہے، بہت بڑی رائس مل ہے، اس نے بھی اپنا دفتر یو اے ای میں قائم کر رکھا تھا۔ تو اب حبیب رائس ملز نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ یو اے ای میں اپنا دفتر بند کرنے جا رہی ہے، اور اس میں انہوں نے یہی بتایا کہ جی کیونکہ ویزا مسائل ہیں، ان کے لوگوں کو ویزے نہیں مل رہے وہاں پر۔ اچھا، جب آپ وہاں پر دفتر ہوتا ہے تو پھر یہ آنا جانا آپ کو پتہ ہے کہ بہت فریکوینٹلی ہوتا ہے، آپ کو کبھی مینیجر کو بھیجنا پڑتا ہے، کبھی آپ کی کلرک کو بھیجنا پڑتا ہے، کبھی اکاؤنٹنٹس کو بھیجنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک نارمل پریکٹس تھی کہ آسانی سے ویزا مل جاتا تھا، وہ وہاں سے جاتے تھے، وہ کام کر کے واپس بھی آ جاتے تھے، لیکن اب جو ہے یہ ویزوں کے مسائل کی وجہ سے اب حبیب رائس ملز نے تو کیونکہ یہ تو اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر کمپنی تھی تو اس لیے اس کو اسٹاک ایکسچینج کو جو ہے وہ اطلاع کرنی پڑی کہ ہم اپنا یو اے ای کا بزنس جو ہے وہ سمیٹ رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں ذاتی طور پر علم ہے کہ بہت سی آئی ٹی کمپنیاں بھی جو ہے وہ اپنا دفتر وہاں پر جو ہے بند کر رہی ہیں، کیونکہ وہاں پر پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں سے وہ اپنے آئی ٹی کے بچے بھیج دیتے تھے، وہاں پر 15-20 دن جو بھی ان کے کام ہوتے تھے وہ کر کے آ جاتے تھے، پروجیکٹ بیس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ آئی ٹی کے کام۔
लेकिन अब जब वीज़े ही नहीं मिल रहे और उन लोगों को, उन बच्चों को वीज़े नहीं मिल रहे जो 3 बार होकर वहाँ से आ चुके हैं, तो अब इन कंपनियों के लिए अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया कि वो वहाँ पर दफ्तर बंद कर दें और कहीं और रुजू करें, किसी और मुल्क में देखें। अगरचे कोई सस्ता ऑप्शन सबसे ज़्यादा यही था, करीब भी यही था, लेकिन अब जो है कतर, ज़ाहिर है कतर भी करीब है, और दोहा एक ऐसा मरकज़ बन सकता है पाकिस्तानी कंपनियों के लिए, ख़ास तौर पर IT कंपनियों के लिए। और मैं तो यही मशवरा दूंगा कि पाकिस्तानी कंपनियों को वहाँ का रुख करना चाहिए। अब जब UAE में इतने मसाइल हैं और कतर में तो आपको पता है कि पाकिस्तानी के लिए वीज़ा भी नहीं है, तो ये कतर का रुख कर सकती हैं पाकिस्तानी कंपनियाँ। बाज़ पाकिस्तानी कंपनियाँ अज़रबैजान, तुर्की और सिंगापुर का भी रुख कर रही हैं, लेकिन ज़ाहिर वो महंगे ऑप्शन हैं। तो ये जो आपकी बिज़नेस मीटिंग्स हैं या जो बाकी चीज़ें हैं, उसके लिए कतर जो है एक अच्छा प्लेटफार्म साबित हो सकता है। दूसरी तरफ अब सऊदी अरब भी अपनी मार्केट खोल रहा है, तो सऊदीया भी एक अच्छी जो है आपके लिए सेकंड ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी अब जो है वो सऊदी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि वो तजारती मराकज़ में आप दुकानें भी ख़रीद सकते हैं, दफातर भी ख़रीद सकते हैं, अमलाक ख़रीदने की इजाज़त देने का उन्होंने फ़ैसला किया है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरा ख्याल है UAE की हुकूमत को भी इस मामले में नोटिस लेना चाहिए। एक दो बरादराना मुल्क है, दोस्ताना तल्लक है, लेकिन ये वीज़ा पॉलिसी अगर किसी वजह से, तो आप उस पर चेक लगा दें अगर आपको कहीं मसाइल का सामना है। लेकिन आप इस तरह अगर पूरी पाकिस्तानियों पे इतनी सख्त वीज़ा पॉलिसी रखेंगे कि कंपनियां बंद करने की नौबत आ जाएगी और वर्क वीज़े भी नहीं देंगे, तो फिर मेरा ख्याल है ये कोई अच्छा तासुर नहीं बन रहा UAE के हवाले से पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तानी हुकूमत को, दफ्तर खारजा को भी चाहिए कि इस मामले पर जो है वो पुरजोर इसको उठाए, ना कि बैठ जाएँ आप खामोशी से। पाकिस्तान में UAE के करीबी ताल्लुकात हैं, हमने उनके बंदरगाह का एक शुबा वाले कर दिया है, एक एयरपोर्ट देने की बातें चल रही हैं, PTCL हमने उनको दी हुई है। वाजबात का तनाज़ा इतने अरसे से, लेकिन दोस्ती की वजह से हम उस पर भी नहीं उठाते। तो अब फिर पाकिस्तान को भी एहसास दिलाना चाहिए UAE के हुकाम को कि हम आपके बरादर मुल्क हैं, और हमारे शहरियों के लिए भी आप वीज़ा पॉलिसी वही रखें जो आपने हमारे पड़ोसियों के लिए और चंद दीगर मुल्कों के लिए रखी हुई है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।